کے بعد بھی جو ہیرا پھیری کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ سارے فاسق لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گویا راستہ عالم ارواح میں بتلا دیا کہ عالم ارواح میں سرداری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ پاک جس جلسے کی صدارت فرمائے، جس جلسے کا میں نے ذکر کیا، اس کا صدر خدا ہے اور انبیاء متحدہ ہے، سارے نبی سننے والے اور خدا سب کو سنانے والا۔ جب اتنی بڑی عظمت بتا دی گئی تو اللہ پاک نے ایک اور سرداری عطا فرما دی۔ عالم ارواحی کی بات کر دوں آج ساری۔ اس وقت میں انبیاء کرام کی روحیں، رسولوں کی روحیں، پیغمبروں کی روحیں، صحابہ کی روحیں، کتبوں اور ابدالوں کی روحیں، ولیوں کی روحیں، قلندروں کی روحیں، ساری روح، اچھے کی، بروں کی، کافروں کی، صدروں کی، وزیروں کی، سب کی روحیں ایک وقت میں اللہ نے پیدا کی۔ سارے عالم ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا اللہ نے، اور سب کے سامنے فرمایا الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں؟ کیا تمہارا میں خالق و مالک ہوں؟ الست بربکم۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جب یہ کئی مرتبہ آواز لگائی، سارا عالم ارواح خاموش، انبیاء کی روحیں خاموش، نبیوں کی روحیں خاموش، رسولوں کی روحیں چپ، پیغمبروں کی روحیں چپ، کتبوں، ابدالوں، ولیوں کی روحیں خاموش، بالکل چپ چاپ سناٹا۔ سب حیران ہیں کہ کیا جواب دیں، جواب کیا دیا جائے۔ پھر آواز آئی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ علماء کرام نے لکھا سب سے پہلے آواز لگائی، جواب دیا روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا بلا انت ربنا، بلا انت ربنا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے یہ جواب دیا تو سب کو سبق مل گیا، ساری انبیاء کی روحیں بول اٹھی، پھر رسولوں کی روحیں بول اٹھی، پھر پیغمبروں کی روحیں بول اٹھی، پھر صحابہ، کتب اور ابدالوں کی روحیں بول اٹھی۔ تو ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں بھی صاحب تمام عالم ارواح کو سبق پڑھایا اور استاد بن گئے عالم ارواح کے۔ اس وقت کی سرداری اور اس وقت کا استاد ہونا اور بڑا ہونا ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا، ورنہ سارے خاموش تھے کہ کیا جواب دیا جائے۔ تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے عظمت بیان فرمائی، قرآن کریم کے ذریعے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا، ایک وعدہ لیا سب کے سب سے، اور اصل مقصد تھا عظمت بتانی۔ ورنہ آپ جانتے ہیں اللہ نے وعدہ لیا، نبیوں نے وعدہ دیا، انہوں نے پورا کر دیا، نبھا دیا، ہمیں بتانے کا کیا مقصد؟ وہ تو معاملہ ہو چکا نا۔ ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نبی کی شریعت کو تم ٹھکراتے ہو، جس نبی کے دین کو گھٹیا سمجھتے ہو، جس نبی کے لائے ہوئے قرآن کو گھٹیا سمجھتے ہو، وہ تو اتنا بڑا نبی ہے کہ عالم ارواح میں نے اس کے لیے انبیاء سے وعدے لیے تھے۔ پھر انبیاء کرام نے اس بات کو بڑا نبھایا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹا میری ایک آخری وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میری ایک نصیحت ہے، آخری بات میری ایک لکھ لے تیرے کام آئے گی۔ شیس علیہ السلام پیغمبر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ابا جان فرماؤ۔
تو یوں فرمایا جب کوئی تیرے اوپر مشکل وقت آئے، جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی تکلیف کا وقت آئے تیری زندگی میں تجھ پر، تو اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا، تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کیا ابا آپ کی نصیحت بالکل ٹھیک ہے، آپ کا فرمان بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ابو البشر تو آپ ہیں، سارے انسانیت کے ابا تو آپ ہیں، سارے جہان کے لوگوں کے باپ آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، اور آپ نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، یہ کون ہے جس کی ذات پہ آپ درود پڑھوا رہے ہیں؟ یہ کوئی آپ سے بھی بڑے ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا ہاں لگتے جگر تو نہیں جانتا میں جنت میں رہا ہوں، جنت میں رہ کے آیا ہوں، جنت کے سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، سبز یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مجھ کو عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات پہ، اور دودھ کی نہر پہ، شہد کی نہر پہ، تمام جنت کے اعلیٰ درجوں کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے محمد کا نام دیکھا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے بتلایا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک میری اولاد میں سے نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، قیامت کے دن میں بھی اس پر فخر کروں گا۔ پتہ چلا کہ سارے انبیاء کرام نے عظمت کا ڈنکا بجایا اور اپنے اپنے انداز میں سب کو بتایا کہ کس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح دوسرے تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت میں اسی طرح سے نبھایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکلات جھیلی، پریشانیاں اٹھائیں، اس قدر دقتیں اٹھائیں کہ آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان تکلیفوں کو اٹھانا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما دی، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، کوٹھا بالکل بن گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی، انعام مانگا، اللہ میاں سے بخشیش مانگی، اپنا حق مانگا۔ ہم لوگ تو جب اللہ میاں سے دعا مانگتے ہیں نا، اصل تو نماز میں بھی ہم لوگوں کا یہی حال ہے، نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے اور خیال میں سودا دکان پہ تول رہے ہیں، نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے اور کام دفتر میں ہو رہا ہے، دل وہاں پھر رہا ہے۔ ہم لوگوں کا تو یہی حال ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد تو خاص طور سے بالکل بے توجہی ہوتی ہے، ہر وقت توجہ کرنا، خیال کر کے دیکھنا، سلام